جادوئی پتھر کی کہانی۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے جادوئی پتھر کی کہانی۔ چلو سنتے ہیں جادوئی پتھر کی کہانی۔ ایک گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھی۔ ایک کا نام عائشہ اور دوسری کا نام زینت تھا۔ عائشہ اور زینت بہت اچھی بہنیں تھی۔ وہ ہر وقت آپس میں ہمیشہ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ ان کی والدہ بہت بیمار تھی۔ وہ اپنی والدہ کا علاج کروانے کے لیے ایک عورت کے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ عورت بہت لالچی تھی۔ ایک دن ان کے گھر کھانا پکانے کے لیے آٹا نہیں ہوتا اور اس عورت کے پاس بہت ساری اناج کی بوریاں موجود تھی۔ عائشہ اور زینت اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مالکن تھوڑا سا آٹا دے دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایک اناج کا دانہ آپ کو دے دیں گے۔ ہماری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور گھر میں کھانا پکانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، مہربانی فرما ایک بوری آٹے کی دے دو۔ یہ سن کر وہ عورت سوچتی ہے اور پھر کہتی ہے، میں تمہیں آٹے کی بوری دے تو دوں گی، مگر تم نے 1 سال بعد مجھے سونے کا تھیلا دینا ہے۔ اگر تم نے مجھے سونے کا تھیلا نہ دیا تو تم ساری زندگی میرے غلام بن کر رہو گے۔ زینت اور عائشہ کچھ سوچتی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ عورت انہیں آٹے کی بوری دے دیتی ہے۔ وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھر آٹے کی بوری لے کر چلے جاتے ہیں اور اپنی والدہ کو روٹی کھلا کر سلا دیتے ہیں۔ جب ان کی والدہ سو جاتی ہے تو عائشہ کہتی ہے، بہن، میں نے سنا ہے کہ جنگل کے پیچھے ایک سونے کا محل ہے، وہاں پر بہت سارا سونا موجود ہے، کیوں نہ ہم اس جنگل میں جائیں اور وہاں سے سونا اٹھا لیں۔ یہ سن کر زینت کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عائشہ کہتی ہے، تم یہاں رہ کر امی جان کا خیال رکھنا اور میں جا کر وہاں سے سونے کی بوری لے آؤں گی۔ زینت کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ سونا لینے کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہ جاتی ہے تو جنگل میں وہاں پر ایک گھائل خرگوش نظر آتا ہے۔ عائشہ اسے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو تو بہت چوٹ لگی ہے، میں اس کا علاج کیسے کروں؟ وہ ارد گرد کے پتوں سے خرگوش کے لیے دوائی بناتی ہے۔ عائشہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے چلتی ہے۔ جب وہ راستے میں پہنچتے ہیں وہ خرگوش جادوئی پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عائشہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جادوئی پتھر لے کر جب غفا کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ عائشہ اندر جاتی ہے اور سونے کی بوری اٹھا کر باہر آ جاتی ہے۔ تبھی اچانک سے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ جادوئی پتھر اڑتا ہوا عائشہ کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ عائشہ جب گھر جاتی ہے تو زینت بہت خوش ہو جاتی ہے اور زینت کہتی ہے کہ چلو آؤ مالکین کو سونے کی بوری دے کر آئیں، ورنہ ہمیں وہ ساری زندگی غلام بنا کر رکھے گی۔ عائشہ اور زینت دونوں اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سونے کی بوری دیتے ہیں۔ جب وہ عورت سونے کی بوری دیکھتی ہے تو بہت حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاس تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، کیا تمہارے ہاتھ سونا لگ گیا ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے، نہیں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں خوشی خوشی اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جادوئی پتھر ہے اور یہ جنگل کی پہاڑی کے پیچھے جاتے ہیں اور وہاں سے سونا لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ عورت عائشہ اور زینت کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، اگر تم میرے لیے سونا نہیں لائے تو میں تمہیں مار دوں گی۔ اور عائشہ اس عورت کو وہاں سے لے جاتی ہے اور جنگل کے پیچھے والی پہاڑی میں وہ پتھر جا کر پھینک دیتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ اب جاؤ اور اس پتھر کو ڈھونڈو اور اپنے لیے سونا لے کر آؤ۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت غصے ہو جاتی ہے۔ وہ عائشہ کو پہاڑی سے دھکا دینے ہی والی ہوتی ہے کہ پیچھے سے زینت آ جاتی ہے اور اس عورت کو دھکا دے دیتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک جادوئی پری آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی، مجھے تم دونوں کی بہادری بہت اچھی لگی ہے
میں تمہیں ایک بوری سونے کی دینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں بہنیں بہت خوش ہو جاتی ہیں اور وہاں پر سونے کی بوری آ جاتی ہے، خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگتی ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔